جب کوئی مسلمان دن کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر رات کے کسی وقت عیادت کرے تو وہ فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب ہم حدیث کے الفاظ پڑھ رہے تھے نا، اس میں یہ لکھا تھا کوئی بھی گھڑی ہو، یعنی لیٹ نائٹ کوئی جائے یا کوئی رات گزارتا ہے کسی مریض کے ساتھ کہ چلے میں اس کی ٹیک کیئر کر لوں، یا بالکل ارلی مارننگ چاہتا ہے، دن یا رات کے کسی بھی وقت میں اگر کوئی جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے؟ اور اگر ایک فرشتے کی دعا لگ جائے، آپ امیجن تو کریں، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کی مدد کر۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کمال ہے، کسی مریض کو جا کے دیکھنا، وہاں جا کے بیٹھ کے بات ہی کرنی ہوتی ہے، تسلی دینی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عادت بھی مصنون طریقے سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہاں جا کے مریض کو اور ڈپریس کر دیتے ہیں کہ تم تو اب رنگ ہی پیلا ہو گیا، اب تو مرنے کے قریب اور ہلکے پڑ گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف ایک دنیا داری کا عمل ہے۔ کئی لوگوں نے کہا ابھی فلاں بھی بیمار ہے، اس کو دیکھنے جانا ہے، اس کو بھی جانا۔ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ وہ بھی آئے تھے جب ہم بیمار تھے۔ وہ ان کی اماں بیمار ہے تو ہم جائیں گے کیونکہ وہ بھی ہماری اماں کی بیماری پہ آئے تھے۔ اب اگر اس سوچ سے ہم نیکیاں کرتے ہیں، بس اب تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جنازوں میں بھی تبھی جاتے ہیں جب کوئی گیا ہو۔ کوئی مسجد تک رکا ہو تو مسجد تک رکتے ہیں، کوئی قبرستان تک جائے، کہتے ہیں کیا کرے وہ ہمارے ابا کے جنازے پہ قبرستان تک گئے تھے۔ تو یہ دنیا داری بن جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ سنت ایک میجک سٹون ہے، آپ سمجھتے ہیں، وہ جیسے ایک مقناطیس ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کو لگتا جاتا ہے نا تو وہ اس کو بھی مقناطیس بنا دیتا ہے، لوہے کے ساتھ رکھیں تو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ سنت ایک ایسا سٹون ہے کہ آپ جس جس چیز کے ساتھ اس کو لگاتے جائیں گے نا اپنی زندگی میں، وہ چیز عبادت بنتی جائے گی۔ ایک اور جملہ بھی یاد آ رہا ہوگا آپ کو کہ سنت عادات کو عبادات میں بدل دیتی ہے۔ یہ ہماری عادات ہیں، کسی کو دیکھنا، ملنا، جانا، کھلانا پلانا، یہ عادتیں ہیں، یہ سوشل لائف ہے ہماری، یہ ہماری معاشرتی زندگی ہے، لیکن یہ سب بھی عبادت بن جاتی ہے جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو کریں گے۔ ایک روایت میں اور بھی خوبصورت الفاظ ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت جس کے راوی حضرت علی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، جو صبح سویرے مریض کی عیادت کی غرض سے نکلے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ اگر شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کے لیے روانہ ہو تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ سب صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اسے ایک باغ عطا کیا جاتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ 70,000 فرشتے ساتھ جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں کہے کہ اس کو جنت میں ایک باغ ملے گا۔ تیمارداری پر رغبت دلانے والی ایک اور روایت امام مسلم نے حضرت ثوبان سے نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپسی تک وہ جنت کے تازہ پھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ خرفۃ الجنتی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جناحا، یعنی اس کے تازہ پھل چننا۔ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے، بالکل جو پھل پک کے گرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو اتارے نا تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یعنی تازہ تازہ پھل، وہ نہیں کہ کولڈ سٹوریج کے اور پرانے کیے ہوئے فروزن پھل نہیں، فریش پھل کھاتا ہے جنت کے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں عیادت مریض کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت یعنی میری مزاج پرسی نہیں کی۔ انسان کہے گا میرے رب میں تیری عبادت کیسے کرتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مریض کی بیمار پرسی کا اجر و ثواب اور صلہ کس قدر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظمت والے عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ اب اس ساری باتوں کو لے کر ذرا تھوڑا سا ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھیں کہ بیمار کی عیادت کا کیا طریقہ ہے، اور آج کے دور میں لوگوں کو بیمار کی عیادت بھی مشکل کیوں لگتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر کام ہی ہمارے ہاں سیلیبریشن بن جاتا ہے۔ کسی بیمار کو بھی پوچھنے جانا ہونا تو ان کو پہلے سے بتائیں، اور وہ جب جائیں تو پورا ٹیبل تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ چلے جی آپ آج ہی آئیں، آپ کون سا روز آتے ہیں، آپ تو کبھی کبھار آئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب بیمار کی کوئی عیادت کرنے جاتا ہے تو بہت زیادہ وقت لگاتا ہے، بیمار کا دل نہیں کرتا بولنے کو،
نہ سننے کو. میں نے کسی کی بات آپ کو دہرائی ہے کہ بیمار تھے جب، اور بہت ہی تکلیف اور ایک کہنا چاہیے کہ اب جس سمے دن بدن کمزوریاں بڑھ رہی تھیں، تو وہ کہتے تھے کہ جب کوئی مجھے آ کر میرا حال پوچھتا نا، جیسے کوئی بھی ان کا نام تھا مثلا عبداللہ، کہ عبداللہ کیا حال ہے، تو کہتے تھے کہ مجھے اس کے جواب میں ذرا سا فیس پہ اسمائل لا کر یہ کہنے میں کہ الحمدللہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی بہت مشکل جگہ سے نکل کر اور انرجی جمع کر کے جواب دیتا ہوں. مجھے تکلیف ہوتی ہے، جس سمے طاقت نہیں رہتی نا تو بندے کو بات کرنی اچھی نہیں لگتی. پھر کچھ اور دن جب گزرے، بیماری نے اور حملہ کیا، تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ حال ہے میرا، یعنی جب بھی کبھی تھوڑی سی ہوش میں ہوتے تھے نا، کہتے تھے میرے پاس جو یہ لوگ عیادت کے لیے آ کے بیٹھے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو ان کی باتیں سننے کے لیے مجھے جو اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالنا پڑتا ہے یا میرے کانوں میں آ جاتی ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی پہاڑ کے نیچے سے گزر رہا ہوں. اتنا مجھے مشکل لگتا ہے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں، خاص طور پہ پنجاب میں، یہ چیز بہت ہی کیئر لیسلی ہوتی ہے. ہر بندے نے آنا بھی ہے، اور مریض سے خود پوچھنا ہے سناؤ ہوا کیا تھا، بات شروع کیسے ہوئی تھی. پھر ہر بندے نے 2-3 ٹوٹکے یا نسخے بھی بتا کے جانے ہیں، اور 3-4 اس کو مشورے بھی دے جانے ہیں، اور پھر اس وقت اس سے پورا اس کا دکھ، حال سال سب کچھ بیان کرنا ہے. میں ایسے کلچر سے الحمدللہ میں بہت قریبی تعلق ہے. وہ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، یا بھی اس وقت جو خاموشی ہے نا، آپ امیجن نہیں کر سکتے. ان کے کلچر میں بیمار کے پاس جائیں تو چھوڑے، میت سامنے پڑی ہے، میت والا گھر ہے، پن ڈراپ سائلنٹ. جو آئے گی سسٹر چپ کر کے نہ دیواروں کے ساتھ ساتھ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور بیٹھ کے کچھ بھی دعائیں ذکر اپنے دل میں پڑھتی رہیں گی. کیا کسی کی مجال کے پوچھ سکے بیوی کدھر ہے، بہن کدھر ہے، ماں کدھر ہے؟ آپ کسی عورت کو ان میں وہاں بیٹھی ہوئی بہت ہی آنسو آئے اور نیپکن سے اپنے دیکھتی سرخ چہرہ دیکھے تو آپ سمجھ جائیں گی یہ کوئی قریبی گھر والی ہے. جرت نہیں کرتے پوچھنے کی، کہتے ہیں ہم دکھے ہوئے کو کیوں دکھائیں. اور مجھے اتنا ان کا یہ انداز اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، مہذب طریقے سے. ہم تو باہر سے رونے کی پریکٹس کر کے آتے ہیں کہ جا کے شور کیسے مچانا ہے. باتیں کرتے، ہنستے، بولتے گاڑیوں بسوں میں سے نکلتے ہیں، اور جہاں کوئی ماں بہن بیٹی بیوی دیکھی تو اس کے گلے دھاڑ پر کے روئے کہ شاید ہم سے زیادہ کوئی دکھی نہیں. اور تھوڑی دیر رو دو کے بیٹھ کے پھر رشتے کر رہے ہوتے ہیں لوگ بھی بیٹھ کے، جائیداد کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں، کتنی بیٹیاں چھوڑی، کدھر چھوڑی، کیا ہوا. ہمارا کلچر اس لحاظ سے بہت بے لاگ کلچر ہے. اچھا نہیں ہے یہ ریئلی، کیونکہ اس سے بہت ساروں کے دل دکھتے ہیں. مجھے وہ عورت یاد آتی ہے جن کی ہسبینڈ کی بالکل سڈن ڈیتھ ہوئی، یعنی اولڈ تھے، اتنے اولڈ بھی نہیں، لیکن ڈیتھ اتنی سڈن تھی کہ گھر سے کام پہ گئے ہیں اور واپس ڈیڈ باڈی آئے. چھوٹی بات تو نہیں ہے. 10 دن تک گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے لوگوں نے، صبح ناشتے، شام کے کھانے اور مرغن کھانے، اور وہ اور جا ہی نہیں رہے لوگ. کہتے 10 دن کر کے جائیں. تو وہ اپنی فیلنگس ہم سے شیئر کرتی تھی کہ میرا دل کرتا ہے یہ سب چلے جائیں، میں اپنے گھر میں ویسے رہوں جیسے میں اپنے میاں کے ساتھ تھی، تو میں ان کو سوچوں جیسے ایک نارمل لائف ہوتی ہے. کہ کہتی ہے ابھی تک میرا ذہن اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا، لیکن جو سارا دن چائے پانی کھانے شربت اس کے لام ڈوری لگی ہوئی ہے نا، یہ چیز جو ہے نا مجھے دکھ دیتی ہے. لیکن مجھ سے تو نہیں بندہ کہتا کہ جاؤ، یہ غلط طریقے ہوتے ہیں. تو بیمار کے پاس جائیں. آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت دعائیں اس میں بھی ہوں گی یقیناً، اور آپ کو کتاب الدعا بھی پڑھائی ہوئی ہے. جو لوگوں نے نہیں پڑھی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. حصن المسلم آپ کو ملے گی. آپ کوئی بک لے لیں اور اس میں بیمار کی عیادت کرنے کے آداب پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ بھی ہمیں الگ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، دعائیں پڑھیں. اتنی خوبصورت دعا لگتی ہے. مجھے ظاہر ہے کہ موقع نہ ملے تو میں کئی دفعہ اب یہ کرتی ہوں کہ مجھے جب کسی کا بیماری کا پتہ چلے تو میں اپنی آڈیو فائل میں وہ 7 دفعہ پڑھ کے ان کو سینڈ کر دیتی ہوں کہ فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس جا کر 7 دفعہ پڑھو کہ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہ کا. عورت ہے تو یشفیہ کی کہہ دیں، مرد ہے تو یشفیہ کا. اب یہ پھونکنا نہیں، پڑھنا نہیں، بس پاس کھڑے ہو کے 7 دفعہ اس کو سنانا ہے. آپ نے فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ اس کو ضرور شفا دے گا. آتی ہے میں یہ دعا، لا باس طہور انشاءاللہ. غم نہ کیجیے، بیماری آپ کو دکھوں سے اور بیماریوں سے اور گناہوں سے پاک کر دے گی. یہ تسلیاں دے کر آئیں. تو آج سے کام کیجیے. بلکہ اس میں بیماریوں کی شفا کا کارڈز بھی ہوتے ہیں جس میں کچھ چیزیں آتے ہیں جو دعائیں نہیں ہیں. بہرحال آپ کو بہت کچھ مارکیٹ میں مل سکتا ہے. اوتھینٹک چیزیں پاس رکھیں. بیمار کو دیکھنے جائیں، اس کو دعاؤں والے بکس دیں. جب بھی جائیں، لوگ پھولوں کا بکے لے جاتے ہیں، کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ پھول تو خود دوسرے دن مرجھانا شروع ہو جائیں گے. دعاؤں کی بکس لے جائیں. کچھ کھانے کی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بیماری کی نوعیت ہے اس کے مطابق کوئی نٹس لے جائیں، کوئی اس کو ایسی چیز دے، کھجوریں لے جائیں. عجوا کھجور میں
حکم ہے کہ زہر کا بھی تریاک ہے اور جادو کا بھی تریاک ہے. تو اپنے ہمارے کلچر کو ان چیزوں میں بھی اب ڈھالنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی چیز بنا کر لے جائیں جو اگلا کھا سکے، اور پہلے سے گھر والوں کو بتا بھی دیں، پوچھ بھی لیں کہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. تو بس بیٹھے تھوڑی دیر بعد کی دعا کی، ہاتھ پکڑے، مریض کو بہت اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ بات کریں، اس کا ہاتھ تھامیں، اس کو تسلی دیں، اور 10-15 منٹ کے بعد اٹھ جائیں. بس دیٹس اٹ. نہ غفلت میں پڑیں نہ غفلت میں ڈالیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا بیٹھنا انشاءاللہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا ذریعہ ہوگا. اس پہ عمل کریں. خود اپنے اسکیجول کے مطابق لوگوں کو وزٹ کریں. ہاسپٹلس میں چلے جائیں. آپ دیکھیں کئی بیمار تو وہاں پڑے ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ہم ان چیزوں کے اگر قریب کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا چیزیں ہیں، ہم اپنے دوسروں کو کیوں نہ فائدہ دیں. تو جس طرح بھی فائدہ دے سکیں کریں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ کرنا ہم نے سنت سمجھ کے